دیکھیے ضعیف کس نے قرار دیا؟ جن لوگوں نے پوری زندگیاں کھپائیں اور حدیثیں جمع کی، ان کی جرح کی، ان کی تعدیل کی، انہوں نے کہا نا یہ ضعیف ہے، ورنہ میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ حضور نے خود یہ بتایا کہ میری یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ تو محدثین کرام نے جس قدر محنت ہوئی ہے تاریخ انسانی میں حضور کے حالات، آپ کے اقوال جمع کرنے کی، کوئی پیرلل نہیں ہے اس کا پوری دنیا میں۔ لاکھوں افراد کے حال کی تحقیقات کی گئی، فلاں شخص ایک روایت بیان کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ شخص تو نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے محلے کے لوگ تو نہیں یہ کہتے، تو راویوں کی تحقیق کی گئی ہے۔ اس کے بعد احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے، یعنی 2,00,000 حدیثوں میں سے امام بخاری نے 6,000 نکالی ہیں، جنہیں کہا یہ صحیح ہے، پوری طرح مجھے اعتماد ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑی محنت ہوئی ہے۔ باقی اصل شے کیا ہے کہ آیا حضور کی زندگی تا قیام قیامت لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر میں نے کہا تھا، مسٹر ایم بی احمد نام تھا ان کا، جسٹس ایم بی احمد، جنہوں نے اس کا وہ دیباچہ لکھا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ تو یہ بہت غلط تصور ہے، حضور کی زندگی نمونہ ہے اور پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت۔ اب یہ کہ ان کے حالات جو بھی تلاش کیے گئے ہیں، ان کے جو بھی مرتب ہوئے مجموعے، ان میں یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اس کے درجہ بندی کی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 1400 برس بیت گئے، پورے قرآن میں کہیں نماز کا نظام نہیں ہے، کہیں ہے کہ ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی ہے، مغرب کی اتنی نہیں۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ حضور کی سنت ہے، اور اتنا ہی اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ موریتانیہ سے لے کر اور چلے جائیں انڈونیشیا کے آخری جزیرے تک، کسی کو اختلاف نہیں۔ اگر اختلاف ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہاتھ اونچے کرنے، 1 دفعہ کرنے ہیں، 2-3 دفعہ کرنے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنا ہے یا یہاں لیکن 95% of namaz is agreed upon by all the Muslims over the whole of the world۔ یہ معجزہ ہے۔ جیسے قرآن کا محفوظ رہنا معجزہ ہے، ایسے ہی سنت رسول کا محفوظ رہنا بھی معجزہ ہے، اور وہ اس لیے ضروری تھا کہ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضور کی شخصیت کو اگر اللہ نے محفوظ نہ کیا ہوتا تو وہ تو پھر ایک فیری ٹیل بن جاتی۔ آپ تو چونکہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت، تو ایک حفاظت قرآن کی ہوئی ہے، وہ ایک اور طریقے سے ہوئی ہے، ایک حفاظت حدیث کی بھی ہوئی۔ جی اصل میں ہر جگہ پر اگر کوئی تمدنی ضرورت کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہاں ایکسیپشن ہے۔ یہی ایکسیپشن ہے کہ جو محدثین نے استعمال کیا ہے، حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کے راویوں کے حالات کی آگے چھان بین کرتے ہیں، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے لا تجسسوا، تجسس نہ کرو، لیکن حضور کے بارے میں کسی کا کچھ کہنا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، حضور یہ کرتے تھے، اس کی اتنی اہمیت تھی کہ اس کے لیے یہ کام کرنا ضروری تھا کہ ان کے حالات کی خود ان کی چھان بین کی جائے، ان کا کریکٹر کیسا تھا، وہ شخص سچا تھا کہ جھوٹا تھا، کیا تھا، وہ کیا ہے لوگوں نے۔ تو where there is a necessity, social necessity, religious necessity، وہاں کریں گے آپ۔ عام یہ ہے کہ آپ نے کسی بھائی کا کوئی عیب دیکھا ہے، آپ دیکھا اندیکھا کر دیں، اس پر پردہ ڈالیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی برائی کے اوپر پردہ ڈالے۔ وہ آتا ہے حدیث میں کہ کسی نے آپ اپنے بھائی کی کسی عیب پوشی کی اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرے گا قیامت کے دن۔ یعنی وہ تو انویسٹیگیشن جب آپ کر رہے ہیں نا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، بالکل کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا یہ کہ آفیشیل کوئی ڈپارٹمنٹل انویسٹیگیشن ہے، وہ تو آپ فرض منصب ہی ادا کر رہے ہیں، دیٹ از another thing۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کا ایک ذاتی کوئی عیب ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ معاشرے کے اوپر اس کا نہیں اثر پڑ رہا ہے، کوئی آپ کے علم میں آگے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ اس کی اصلاح ہی کر لے، بجائے اس کے کہ اس کا اگر چرچا ہو گیا، پردہ چاک ہو گیا تو اور ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جو لوگ خاص طور پر اب اسی میں جیسے غیبت کی بات ہے کہ لیڈرز کی غیبت آپ کر سکتے ہیں، جو لوگ رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں ان کی باتیں جو ہے، اس لیے کہ وہ تو چونکہ پوری قوم کی یا ملک کی مفادات ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے غلط کام جو ہیں وہ پوری قوم کے لیے نقصان دہ ہوں گے، تو اس طریقے سے غیبت میں اور ان تمام چیزوں میں یہ استثناءات قائم کی گئی۔ عام یہ ہے، عام روش کہ آپ اس کو بجائے اس کے کہ دیکھا کسی کا عیب فوراً چرچا کر دیا اس کا، نو۔